بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک مرتبہ پھر۔ آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں بہت ہی انٹرسٹنگ ویڈیو، اور اس ویڈیو کو سننے کے بعد انشاءاللہ تعالی آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوگا اور آپ کی آنکھیں بھی کھلیں گی۔ ناظرین، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ دنیا میں اس وقت جتنا بھی کام ہو رہا ہے وہ ایک خاص مقصد کے لیے خاص ایجنسیاں کام کر رہی ہیں، اور ان ایجنسیوں کا جو مین مقصد ہے وہ دجال کی آمد ہے، اور دجال کی آمد کے لیے جو گراؤنڈز وہ پیدا کرنا چاہتے ہیں اس پہ وہ دن رات محنت کر رہے ہیں۔ ہم سادہ لو انسان ہیں، ہم اپنے ہی کاموں میں مگن ہیں، اور ہمیں اس بات کا بالکل علم نہیں ہو رہا یا ہوتا ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اور یہ ایجنسیاں خفیہ جو ہیں وہ کس قسم کے کام کر رہی ہیں، اور غیر ارادی طور پر ہم بھولے صفت انسان ان کی چالوں میں، ان کی پلاننگ میں پھنستے جا رہے ہیں۔ تو یہ کس طرح کام کرتی ہیں یہ ہماری سمجھ سے بالکل بالا تر ہے، اور یہ اس طرح آہستہ آہستہ کام کرتے کرتے اپنی تمام جو نظریات ہیں وہ لوگوں میں پہنچا لیتے ہیں، اور ہم اس کے عادی بن جاتے ہیں۔ اس کی جو مثالیں ہیں وہ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں دیکھ سکتے ہیں کہ بے حیائی کا عام کرنا، اچھا لوٹ مار، اور لوگوں کے نظریات، مذہب سے لوگوں کو دور کرنا، اور قسم قسم کے جو حالات دنیا میں رونما ہو رہے ہیں، تو ان پہ باقاعدہ طور پر یہ کمپنیاں ٹریننگ کرتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اس پہ دن رات کام کرتی ہیں، اور دنیا میں جتنے بھی حالات و واقعات رونما ہو رہے ہیں اس کے لیے ایک گراؤنڈ بنا رہے ہیں کہ ایسا وقت آ جائے گا کہ لوگ مذہب سے بہت دور ہو جائیں گے، اور پھر ہر طرف افراتفری ہوگی، اور لوگ جو ہیں وہ مجبور ہو جائیں گے، ان کے ایمان بالکل کمزور ہو جائیں گے، اور پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ دنیا میں دجال کی آمد ہوگی۔ یہ ہمارا ایمان اور ہمارا نظریہ ہے، لیکن ہم اتنے بھولے ہیں کہ ہم اس پہ بالکل بھی اس کو سمجھ نہیں پا رہے، ساری پلاننگ کو، اور اس میں پھنستے چلے جا رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مذہب کے زیادہ سے زیادہ اس کا مطالعہ کریں، اس کے قریب رہیں، اور اپنے مذہب کی طرز زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک اہم انکشاف کے بارے میں بتائیں گے کہ جس پہ یہ خفیہ ایجنسی کافی عرصے سے کام کر رہی ہیں، اور مستقبل میں بھی اس پہ کام کرتی جائیں گی، اور ان کا مین مقصد جو ہے وہ ورلڈ دنیا کی اکانومی پہ کنٹرول کرنا ہے، تاکہ ایک وقت ایسا آئے کہ ان کا پورا کنٹرول دنیا کی اکانومی پہ ہو، اور وہ دنیا پائی پائی کو ترسے اور ان کی محتاج ہو۔ تو اپنی ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں، تاکہ فیوچر میں آنے والی تمام اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک آسانی سے پہنچ جائے۔ دوستو، آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کرپٹو کرنسی بٹ کوائن پر، جس کا نام کچھ لوگوں نے شاید سنا ہو اور کچھ لوگوں نے شاید نہ بھی سنا ہو۔ یہ ایک ایسی کرنسی ہے جو دنیا میں اس وقت جس کا وجود موجود ہے، اور یہ ڈیجیٹل کرنسی ہے، جس میں آپ جیسے ہماری کرنسیوں میں نوٹ ہوتے ہیں، پیسے ہوتے ہیں، سکے ہوتے ہیں، جبکہ اس بٹ کوائن کرنسی میں کسی قسم کے پیسے یا نہیں ہوتے، یہ کمپیوٹرائز ہوتی ہے کرنسی، اور اس پہ جتنا بھی لین دین ہوتا ہے یہ ایجنسیاں اس پہ کر رہی ہیں، اور یہ آہستہ آہستہ سوسائٹی میں اس کو متاثر کرا رہی ہیں، اور جتنے جلدی ان کی کوشش ہے کہ یہ متاثر ہو۔ تو اس کا مین مقصد یہ ہے کہ جب یہ بالکل ہر انسان کی موبائل میں، کمپیوٹر میں یہ کرنسی صلاحیت کر جائے گی، اور تمام لوگوں کا دار و مدار اس کرنسی پر ہوگا، تو پھر کیا ہوگا کہ یہ ایک دم سے اس کو بلاک کریں گے، اور لوگ پائی پائی کو ترسیں گے، وہ اپنی غذا کا بندوبست نہیں کر سکیں گے، اور یہ ان ایجنسیوں کے محتاج ہو جائیں گے ہر اپنی خرید و فروخت روزمرہ کی ضروریات کے لیے۔ تو ایسے حالات میں یہ ساری دنیا کو اپنے کنٹرول میں کر لیں گی، اور پھر وہ دجالی دور شروع ہو جائے گا۔ اس سے پہلے ہمیں بہت محتاط رہنا ہے، ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت بھی کرنی ہے، اور اپنے اکانومی کو بھی بچانا ہے۔ تو ہمیں اس قسم کی تمام چیزوں کو اپنے ذہن میں مد نظر رکھنا ہے۔ آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں کرپٹو کرنسی بٹ کوائن باونگ کا عمل کیا ہے، یعنی یہ بٹ کوائن کیا ہے، کیسے بنتا ہے۔
تو اس پہ ہم ذرا نظر ثانی کرتے ہیں۔ اس ڈیجیٹل کرنسی کا انحصار مائنر کہلانے والے لوگوں پر ہے، یعنی جو لوگ اس کرنسی کو استعمال کرتے ہیں وہ اس کو مائنر کا نام دیتے ہیں، اور یہ لوگ ایسا سافٹ ویئر چلاتے ہیں جو بٹ کوئن حاصل کرنے کے لیے ریاضی کے پیچیدہ مسئلہ حل کرتے ہیں۔ بٹ کوئن پیر کو اپنے ہاونگ کے عمل سے گزرتا ہے، جس میں ان کوئنز کو بنانے کی شرح میں کمی کی جاتی ہے۔ بٹ کوئن بننے کی شرح نصف ہونے یا انگریزی میں ہاونگ کہلانے والا یہ عمل تقریباً ہر 4 سال بعد ایک مرتبہ کیا جاتا ہے۔ جیسے مختلف ملکوں کی کرنسی ملک کے سینٹرل بینک چھاپتی ہے، بٹ کوئن کرپٹو کرنسی کا انحصار مائنر کہلانے والے افراد پر ہوتا ہے، جو اپنے طاقتور کمپیوٹرز پر ایسا سافٹ ویئر چلاتے ہیں جو بٹ کوئن حاصل کرنے کے لیے ریاضی کے پیچیدہ مسائل حل کرتا ہے۔ یہ پیچیدہ مسائل حل کرنے پر بٹ کوئن ڈیجیٹل دنیا میں آتا ہے۔ ہاونگ کے بعد پیچیدہ ریاضی کے مسائل حل کرنے پر جتنے بٹ کوئن پہلے ملتے تھے اس کی نسبت اب یہ تعداد آدھی ہو گئی ہے، یعنی پیر کو کی گئی اس ہاونگ کا مطلب ہے کہ جہاں پہلے مائنر کو ایک بلاک حل کرنے پر 12.5 بٹ کوئنز ملتے تھے، وہ تعداد اب گھٹ کر 6.25 بٹ کوئن رہ گئی ہے۔ ستوشی ناکاموتو کے نام سے مشہور اس کرنسی کے خالق نے یہ خصوصیت اس ڈیجیٹل کرنسی کو بناتے وقت اس کے کوڈ میں لکھی تھی تاکہ اس ڈیجیٹل کرنسی کی افراط زر کنٹرول میں رہے۔ بٹ کوئن کی ایجاد کے بعد سے یہ اس کی 2009 تیسری ہاونگ تھی۔ پہلی مرتبہ یہ موقع نومبر 2012 میں آیا، جبکہ دوسری مرتبہ جولائی 2016 میں، اگلی مرتبہ ایسا مئی 2024 میں ہوگا۔ بٹ کوئن کے کوڈ کے مطابق ہر 2,10,000 بلاکس کے بعد مائنرز کو ملنے والے بٹ کوئنز کی تعداد نصف ہوتی جائے گی، یہاں تک کہ تقریباً 2 دہائیوں کے عرصے میں یہ تعداد صفر ہو جائے گی۔ چنانچہ دنیا میں بٹ کوئنز کی تعداد صرف 2,10,21,000,000 پر آ کر ٹھہر جائے گی۔ تو یہ تھوڑی سی ہے تفصیل بٹ کوئن کرپٹو کرنسی کی، اور اس کے حامی یہ کہتے ہیں کہ اس کی کامیابی کی وجہ ہی بٹ کوئن کی قدر برقرار رکھتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اقتصادی بحران کے دور میں جہاں عام کرنسیوں کی قدر گرنے کا خطرہ ہوتا ہے، اس کی نسبت اس میں سرمایہ کاری محفوظ ثابت ہو سکتی ہے۔ یعنی یہ اپنی کرنسی کو اتنا بڑھا چڑھا کر پیش کر رہے ہیں کہ دنیا کے جتنے بھی سرمایہ دار ہیں، انویسٹر ہیں، وہ اس کی طرف ان کی ذہنیت بنا رہے ہیں، اور کچھ اس میں بالکل شامل ہو گئے ہیں، اور وہ اپنے کاروباری لین دین اسی بٹ کوئن کرنسی پر کر رہے ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ یہ رفتہ رفتہ ہر عام انسان کی پہنچ میں آئے گی، اور ایک وقت یہ ہوگا کہ جیسے ہماری اب رقم ATM کارڈ میں، اگر ہمارا ATM کارڈ بلاک ہو جائے تو ہم کہیں سے بھی رقم اپنی نکال نہیں سکتے ایمرجنسی میں، اسی طرح جب ہماری جتنی بھی دولت ہے، ہمارا جتنا بھی پیسہ ہے وہ بٹ کوئن میں چلا جائے گا، تو پھر ہم ان کے محتاج ہو جائیں گے، اور ان کی مرضی کے مطابق جب چاہیں گے پیسہ نکال پائیں گے، جب چاہیں گے وہ اسے روک دیں گے، اور اس طرح دنیا کی تمام اکانومی ان ایجنسیوں کے ہاتھ میں ہوگی جو کہ بٹ کوئن پر کام کر رہی ہیں۔ امید کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بہت سی معلومات ملی ہوں گی، اور آپ بالکل اس پہ احتیاط کریں گے، اور اپنی جو اقدار ہے، اپنا مذہب ہے، اس پہ چلیں گے، اور اس قسم کی کسی بھی سازش کا شکار بننے سے پہلے آپ لوگ احتیاط رکھیں گے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک، شیئر اور کامنٹ ضرور کریں۔